بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میں نے آج سے تقریباً 2 دن پہلے ایک ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی جس میں نے بتایا تھا کہ یو کے کی طرف سے کچھ نئی اپڈیٹ یہ آئی ہیں کہ جو یورپین فیملی پرمٹ ہے اس کے لیے ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، اسپیشلی یورپین کے لیے۔ وہ ڈیٹ جو ہے وہ 29 مارچ 2022 کر دی گئی ہے، جس کا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ لنک شیئر کیا تھا۔ وہ ایک آفیشیل ویب سائٹ ہے جو کہ انٹیریئر منسٹری ہے انگلینڈ کی، اس کی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ لنک شیئر کیا تھا جہاں پہ واضح طور پہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن کچھ دوستوں کی اس کو سمجھ نہیں آئی، جس کی وجہ سے میں نے چند ایک پوائنٹ آپ لوگوں کو ریمائنڈر کروانے کے لیے، دوبارہ بتانے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اس کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ اگر اس کا غلط مطلب کریں گے اور ایسا نہ ہو کہ جن کو ابھی ضروری ہے اپلائی کرنا وہ اس ساز پہ بیٹھے رہیں کہ نیکسٹ ایئر تک ہمیں ایکسٹینڈ دے دی گئی ہے اور ہم اپلائی ابھی نہ کریں، وہ سستی برتیں۔ تو اس وجہ سے میں نے مزید ڈیٹیل بتانے کے لیے آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ یہاں پہ چند ایک پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ 1 جنوری 2021 سے پہلے آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے کہ آپ اکٹھے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی آپ کو ساتھ بتاتا چلوں جی، سٹیزن شپ جن کے پاس برطانیہ کی سٹیزن شپ ہے ان کے لیے یہ قانون ہے، ٹھیک ہے۔ عام جو پری سیٹلمنٹ سٹیٹس یا سیٹل سٹیٹس ہے ان کے لیے نہیں ہے۔ میں یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں۔ پری سیٹلمنٹ سٹیٹس وہ ہے جو یورپین کو جاتے ہی ملتا ہے، جیسے یورپ میں ٹیمپریری ریزیڈنسی ہوتی ہے، یہ وہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو سیٹل سٹیٹس ہوتا ہے وہ جیسے یورپ میں پرماننٹ ریزیڈنسی ہے، اس طرح سیم انگلینڈ میں سیٹل سٹیٹس ہے۔ اور سیٹل سٹیٹس ملنے کے چند سال بعد آپ وہاں پہ سٹیزن شپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ قانون جو ہے یہ سٹیزن شپ والوں کے لیے ہے۔ یہ نہ غلط فہمی میں رہی ہے کہ یہ پری سیٹلمنٹ سٹیٹس والوں کے لیے ہے یا سیٹل سٹیٹس والوں کے لیے ہے۔ اس وجہ سے جن کے ریلیٹیو وہاں پہ سٹیزن شپ والے ہیں اور وہ تو یہ قانون سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن جو پری والے یا سیٹل سٹیٹس والے وہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے بعد آپ کا یہ بھی ضروری ہے کہ وہ یہ شو کرے کہ آپ ان پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کے تمام اخراجات اور تمام چیزیں جو ہیں وہ افورڈ کر رہے ہیں۔ آپ یورپ میں جو ہے وہ رہ رہے ہیں لیکن تمام اخراجات جو ہیں وہاں سے آپ کو افورڈ وہ کروا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مین آپ نے پروف دینے ہیں اگر آپ اس قانون سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد یورپ میں آپ کا لیگل ہونا ضروری ہے، یہ ایک اچھی شک ہے جو باقیوں کے لیے نیشنلٹی یا اس طرح والدین بہن بھائیوں کے لیے جو ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ جو قریبی رشتہ دار ہیں بلڈ ریلیشن پہ آپ کے پاس یورپ کے کسی ملک کی نیشنلٹی ہو، آپ لیگل ہونا چاہیے، آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس نیشنلٹی ہونی چاہیے۔ تو یہ چند ایک چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ جو نیا قانون ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ اس کا میں لنک دوبارہ دے دیتا ہوں ویڈیو کے نیچے۔ یہ یو کے ہوم آفس کا یہ لنک ہے، ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے۔ اس پہ ایک ایک لفظ جو لکھا ہوا ہے وہ لیگل ہے، اس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کلک کر کے اس کو دوبارہ بھی ریڈ کر لیں، انگلش میں ہے اور بہت زیادہ مشکل انگلش بھی نہیں ہے، نارمل انگلش ہے، تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو دوستو، یہ تھی وہ وضاحتیں جو آپ لوگوں کے کمنٹس کے ذریعے مجھ سے پوچھی گئی تھی اور جو کچھ ضروری معلومات تھی جو میں نے مناسب سمجھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔